بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی نہیں پی سکتے، آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، پاکستان کی حد تک اگر ایسا کہا جائے، ایسا سوچا جائے تو وہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو نا یقین کرتے ہوئے بھی سامنے دیکھ کر یقین کرنا پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کتنے زیادہ ایک دوسرے کے لیے شدت پسندی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور عمران خان ہر جلسے میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکارتے تھے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ عرصہ قبل سے عمران خان نے جیل جانے سے پہلے بھی اور جیل کے دوران تو پھر ماحول ہی کچھ اور ہو گیا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی منفی بیان نہیں دیا تھا، تاہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، کل شام تک کی تو یہ بہت بڑی خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کا وفد ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ وہ وفد آیا، لیکن شام ڈھلی، تھوڑی سی رات ہوئی تو اس کے بعد اس سے بھی بڑی خبر سامنے آ گئی۔ وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بریک کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی تھی۔ انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی۔ جنرل فیض حمید ان دنوں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، DGISI نہیں تھے، جنرل ندیم انجم DGISI بن چکے تھے۔ یہ کور کمانڈر پشاور تھے اور اس کے بعد ان کو پھر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کے بعد بھی تنقید کرتی رہیں کہ آج بھی جنرل فیض حمید سارے معاملات کے پیچھے ہیں۔ تاہم مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل باجوہ کی اور DGISI کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، میرے ساتھ بھی ایک انہوں نے پہلی ملاقات کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری ملاقات وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے اکٹھے ساری PDM کی جماعتوں کے ساتھ مل کر کی، جس میں وہ سارا کچھ طے ہوا، جس میں وہ سارا کچھ بتایا گیا۔ تو اس سے عمران خان جو پہلے کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ ان کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن اشارے ان کے ادھر ہی تھے کہ جنرل باجوہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے بیان کو اگر مان لیا جائے، جس کے معنی میں کوئی امر مانے نہیں ہے، عمران خان کی حکومت جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے گرائی۔ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، زیادہ پاور میں تھے، زیادہ طاقت میں تھے، اور عمران خان یہ بھی کہتے رہے کہ سائفر آیا، کیوں آیا، کس کے لیے آیا، وزیر اعظم تو میں تھا، لیکن یہ جنرل باجوہ کو کہا جا رہا تھا، آرمی چیف کو کہا جا رہا تھا جو اس وقت تھے، کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرا دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی صداقت کو اگر چیلنج نہ کیا جائے، اگر مان لیا جائے، تو پھر جنرل باجوہ واقعی عمران خان کے کہنے پر وہی کردار ادا کر رہے تھے جس کا عمران خان نے بار بار ذکر کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ PDM کی جماعتوں نے اپنی مرضی سے آرگینکلی یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو پشت پناہی حاصل تھی، تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا باقی پیچھے رہ جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون اب کیا جواب دے گی، PDM کی دیگر جماعتیں وہ کیا جواب دیں گی، پیپلز پارٹی کیا جواب دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری تو کہا کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ سازش ہوئی ہے تو وہ سازش میں نے کی ہے۔ آصف علی زرداری بھی یہ کریڈٹ لیتے تھے، اور یہ مسلم لیگ نون بھی کریڈٹ لیتے تھے، اور ہر ایک کی طرف سے یہ تردید کی جاتی تھی کہ اس کے پیچھے فوج ہے۔ بلکہ تو یہ پارٹیاں تو یہ لیڈر تو اپنی جگہ پر ان کے جو حامی ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی کھل ڈل کر وہ بھی بڑے وثوق کے ساتھ کہا کرتے تھے نہیں جی یہ ملاقات اس طرح سے ہوئی، یہ ملاقات اس طرح سے ہوئی، انہوں نے یہ کہا، زرداری صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کا اس سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ وہ جو نور عالم صاحب تھے جن کو بڑا عہدہ دیا گیا تھا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کسی خصوصی ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا، باقی لوگوں کو بھی جو سندھ ہاؤس میں رکھے گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ سندھ ہاؤس میں یہ لوگ رہ جائیں، حکومت عمران خان کی ہو، حکومت کسی اور کی ہو، لیکن یہ لوگ تحریک انصاف کے 20-22 MNs وہ
سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دینے کے لیے. بہرحال ووٹ ان کا مانا گیا یا نہیں مانا گیا، کاسٹ ہوا یا نہیں ہوا، یہ الگ بحث ہے. لیکن جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس موقع پر ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی جن کی سربراہی راجہ ریاض کر رہے تھے، اور راجہ ریاض نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا. اپنے بیٹے کو انہوں نے الیکشن میں اتارا. ان کو شاید یہ پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف ہی آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ سارا کچھ کہہ کے کتنی مشکل میں ڈال دیا ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو، دیگر جماعتوں کو بھی. ادھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بعد باقاعدہ میڈیا کے ساتھ ٹاک ہوتی ہے، لیکن میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا. حالانکہ میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، انہی کی طرف سے بلایا گیا تھا، تو سوال و جواب بھی ہو جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن ان کے پاس، تحریک انصاف کے لیڈروں کے پاس اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لیڈروں کے پاس میڈیا کے سوالوں کا ان کے پاس کوئی شاید جواب نہیں تھا، یا مناسب جواب نہیں تھا. جواب تو سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہیں. بہرحال ان کے سوالات نہیں لیے گئے. عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کس طرح سے دو انتہاؤں پر کھڑے تھے، لیکن اب یہ ایک پیج پر آ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی انتخابات پر تحفظات ہیں اور تحریک انصاف کو بھی ہیں. اس لیے تحریک میں جو انتخابات کے حوالے سے چلائی جائے گی، احتجاجی تحریک، جو مظاہرے کیے جائیں گے، اس میں متحد ہونے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر درست ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اختلافات کہاں تک جا چکے تھے. مولانا فضل الرحمان عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے، اور عمران خان ہر جلسے میں ان کو مولانا ڈیزل، مولانا ڈیزل، ڈیزل ڈیزل کہہ کر پکارا کرتے تھے. لیکن اب اچانک سے یہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جو کل تک عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے ڈیزل تھے، وہ اچانک سے شہد ہو گئے. اور عمران خان جو یہودی ایجنٹ تھے مولانا فضل الرحمان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے اور دیگر بھی کئی شخصیات اور پارٹیوں کے لیے، وہ فٹوفٹ ایک لمحے میں یہودی ایجنٹ سے مجاہد ملت بن گئے. یہ سیاست میں ہمارے ہاں ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ عمران خان کی طرف سے ہاتھ ملا لیا گیا ہے. جس مقصد کے لیے بھی ہاتھ ملایا گیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کل عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں. تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کتنی زیادہ مخالفت تھی، اور یہ مخالفت ذاتیات اور دشمنی تک پہنچ گئی تھی. میاں نواز شریف کی طرف سے 90 کی دہائی کے دوران بے نظیر بھٹو کے ننگے تصویروں کے پوسٹر بنا کر جہاز کے ذریعے گرائے جاتے تھے، اور بے نظیر بھٹو کی والدہ کے پوسٹر اور تصویروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا. کتنی زیادہ دونوں کے درمیان دشمنی تھی. اور پھر میثاق جمہوریت ہوا، دونوں بہن بھائی بن گئے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بار حکومت میں 2008 کے انتخابات کے بعد دونوں پارٹیاں مل کر، اور اس کے بعد پھر 2022 میں دونوں پارٹیاں ایک بار پھر مل کر اقتدار میں آئیں. تو آج پھر دونوں کا اتحاد ہو رہا ہے. اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتنی زیادہ مخالفت جو ذاتیات اور دشمنی پر چلی گئی تھی، وہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں، تو عمران خان بھی کل میاں نواز شریف سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے مابین بھی مذاکرات ہو جائیں. تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے اگر یہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتی ہے. پیپلز پارٹی کو کیا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ بنانا چاہتی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمیں صرف آئینی عہدے چاہیے، صدر کا عہدہ، سپیکر کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، گورنروں کا عہدہ، یہ عہدے ہمیں دے دیے جائیں، ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. جبکہ مسلم لیگ ایسا نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حلوہ کھانا ہے تو پھر جو ملبہ گرتا ہے اس میں بھی آپ شریک ہوں، اس میں بھی حصے دار ہوں. اگر بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی اپنی شرائط پر حکومت کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، لیکن حکومت کا ایک طرح سے حصہ بھی بن جاتی ہے، مسلم لیگ نون کو سپورٹ بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا مشکل ہوگا کہ یہی سارا کچھ وہ تحریک انصاف کے لیے بھی کر دے، اور تحریک انصاف کو بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لہٰذا دو چیزیں آج بہت اہم ہو گئی ہیں. جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے لیڈروں کے مابین جو ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح سے حکومت سازی کے معاملات فائنل ہونے تک پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ بھی ایک پیج پر آ سکتے ہیں. اور جس طرح سے تحریک انصاف انتخابی عمل کو بالکل ہی مسترد کر چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس دی جائیں.
ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو سیٹیں واپس نہ دی جائیں، لیکن یہ پاکستان ہے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو سیٹیں واپس بھی مل جائیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند روز میں ایسا کچھ ہو جائے جس کو لوگ ابھی تک تو یہ سمجھتے ہوں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان انہونیوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنا سکتی ہے، تحریک انصاف کو سیٹیں بھی ساری کی ساری جو جس کا وہ کلیم کر رہی ہیں وہ مل سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن کا معاملہ وہ بھی چل پڑے آگے۔ اس کے لیے کیا تحریک انصاف تیار ہے؟ باقی پارٹیاں تیار ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ معاملات اس طرف چلے جائیں۔ آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان دنوں جنرل باجوہ کی سربراہی میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہ ممکن بنا دیا کہ عمران خان گھر چلے جائیں، پی ڈی ایم والے پلس پیپلز پارٹی یہ حکومت میں آ جائیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ وہ اب زیادہ مؤثر ہو گیا ہو جو عمران خان کا حامی تھا، ہو سکتا ہے کہ چند روز میں عمران خان کے لیے ریلیف کے دروازے کھلنے لگے۔ انتظار کرتے ہیں۔ تاہم ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج پر آ گئے ہیں، کل مسلم لیگ نون اور عمران خان کی تحریک انصاف یہ بھی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جس طرح سے پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کا استقبال کیا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ واقعی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ملاقاتیں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں تحریک انصاف کے لیے، خصوصی طور پر جو انہوں نے باجوہ کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے تھے، یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہو سکتا ہے۔ جو وہ باتیں کر رہی تھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اس پر مہر تصدیق ثبت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے کہ حکومت کون بناتا ہے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک انصاف بناتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف خود سے اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اللہ حافظ۔